نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جس عمل میں اللہ کی رضا ہو وہ عمل اللہ کیا مقبول ہوتا ہے۔ ہم سب کا خانقاہ میں آنا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میرا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، خوب ذکر کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگیں۔ اب پاگل اور مجنون، پاگل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شدت ہوتی ہے، کسی کام کو وہ کرتا ہے اس کے اندر شدت ہو جاتی ہے، یعنی شدید اس کام کو کیا جاتا ہے، حد سے زیادہ۔ مجنون اس کو کہا جاتا ہے بس جس کام کے پیچھے وہ پڑ گیا اس نے وہی کرنا ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ آپ کو پاگل اور مجنون کہنے لگے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق آدمی کثرت ذکر نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے اللہ پاک گناہوں کی صفائی کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ جیسے کہ انسان کے کپڑے جب میلے ہو جائیں اس کو صاف کرنے کے لیے صابن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ کے نقطے، سیاہ نقطے اس کے دل پر لگتے جاتے ہیں، جس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا۔ لیکن جب ایمان والا ذکر کرتا ہے اس ذکر کی برکت سے اس کے دل سے وہ نقطے جو ہے، سیاہی جو ہے وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ہے، اس سے گناہ ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو۔ گناہ جن سے نہیں ہوتا وہ ایک انبیاء کی ذات ہے اور ایک فرشتے ہیں۔ فرشتے کو اللہ نے معصوم پیدا کیا، فرشتے جتنے بھی سب معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی وہ اسی پر ہے۔ اور ایک ہستیاں ہیں انبیاء علیہ السلام کی کہ اللہ نے انبیاء کو بھی معصوم بنائے، انبیاء سے بھی کا گناہ نہیں ہوتا، باقی انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسانیت ہے، مسلمان ہے، جو بھی انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے، اور صحابہ کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر دیا۔ میرے جی ساتھیوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ والوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، بزرگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ والے وہ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو معصوم سمجھتے ہیں، اور یہ انسان پھر کفر میں چلا جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ وہ انسان ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ گناہ اللہ والوں سے بھی ہوتا ہے، علماء سے بھی ہوتا ہے، مفتیوں سے بھی ہوتا ہے، ہر کسی سے ہو جاتا ہے۔ گناہ سے، خطا سے کوئی اس سے الگ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے اللہ نے حل بتا دیا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں مجھے ان سے محبت ہے۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب محبت کیوں کرتا؟ جیسے بات عرض کی گئی کہ گناہ تو انسان سے ہوگا، چاہے وہ اللہ والا ہو، جو بھی ہو۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔
انسان کے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا۔ ہم اس مجمع کے اندر جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے اپنے گریبانوں میں خود جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے اور کیسے کیسے گناہ کیے۔ انسان کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے یہ گناہ کیا، آپ اس گناہ میں ملوث ہو، یہ کسی کا کام نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنا خود احتساب کر سکتا ہے، اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے گریبان کے اندر خود جھانک کر دیکھیں، مجھے اور آپ کو اپنے گناہ نظر آ جائیں گے۔ لیکن کیا کہ اللہ نے اس گناہوں کو چھپا دیا۔ مثال کے طور پہ اب اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیے، اگر اللہ اس گناہوں کو چھپاتا نہیں اور مخلوق پہ ظاہر کر دیتا، میرے عزیز ساتھیو، آج ہم سے ملنا تو دور کی بات ہے، کوئی ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ کس طرح گناہ کیا۔ اگر اس گناہ کو اللہ لوگوں پہ ظاہر کرتے تو کیا ہم سے کوئی ہاتھ ملانا اچھا سمجھے گا؟ ہم جن جن گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہ اللہ ستار ہے، ستاری کا معاملہ کر کے اپنے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، چھپا دیا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، قیامت کے روز اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے کسی کی پردہ دری کی تو قیامت کے روز اللہ پورے انسانیت کے سامنے اس کی پردہ دری فرما دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، علماء اکرام فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی گناہ دیکھ لیا جائے یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے، اس پہ پردے ڈالے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پھر نقصان ہوگا۔ ایک شخص نے گناہ کیا اور سامنے والے نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب اس نے کیا کہ اس کا ڈنڈورا پیٹ دیا کہ فلاں شخص کو اس کام کرتے ہوئے دیکھا، اس حرکت کو کرتے ہوئے دیکھا، چاہے وہ کسی بھی درجے کا گناہ ہو، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو۔ لیکن جس نے گناہ کیا ہے وہ تو اپنے اللہ کو راضی کر لے گا، توبہ کر لے گا، رات کو رو لے گا، گڑ گڑا لے گا، اللہ سے اپنا معاملہ صاف کرا دے گا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جس نے ڈنڈورا پیٹا، اس کو مشہور کیا کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا، فلاں شخص نے یہ کیا، اس نے اپنے لیے کام خود بخود بنا دیا۔ بنا دیے کہ نہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں پہ پردے ڈالنے چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ بڑا کریم ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم بن جاؤں گا تو گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں اللہ والا بن جاؤں گا گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں صوفی بن جاؤں گا گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ یہ ناممکن ہے، گناہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، چاہے وہ چھوٹے درجے میں یا بڑے درجے میں، ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہ ہو جانا، اس پہ نادم ہونا، اصل چیز یہ ہے۔ ایک شخص سے وہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد فخر محسوس کرتے ہیں، اور اعلانیہ طور پہ لوگوں سے فخر کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہوا، فوراً وہ توبے میں چلا گیا، اے اللہ میں اپنے نفس کے بہکاوی کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اے اللہ شیطان کی بہکاوے سے مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بلکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں سے محبت کا اظہار کیا کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور قسم کھائی اللہ نے کہ مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور درجہ ہے کہ جو گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جاتے، اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی کہ مجھے ان سے بھی محبت ہے۔ یعنی توبہ کرنے والے سے محبت ہے، اور گناہ سے بچنے والوں سے مجھے محبت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے
انسان گناہ ہو گیا، توبہ کریں گے تو پھر کیا اللہ کے یہاں کیا ہو جائیں گے؟ مقرب بن جائیں گے. اور پھر اللہ جیسا قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہے. بھائی ایک شخص سے، ایک والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی محبت کے جذبات کو خود محسوس کرے کہ اپنی اولاد سے جب محبت ہوتی ہے تو وہ کس درجے میں ہوتی ہے. جب اولاد پر تکلیف آتی ہے، جب اولاد پر تکلیف آتی ہے تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس محبت کی وجہ سے. اسی طریقے سے انسان جب توبہ کرتا ہے گناہ ہونے کی وجہ سے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے. اور پھر جب یہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور بزرگ کا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار پڑھو. ایک آیا اولاد نہیں، کہا استغفار پڑھو. ایک آیا کہ مال نہیں ہے، کہا استغفار پڑھو. ایک اور آیا کسی مسئلے میں پھنسا ہوں، استغفار پڑھو. 5-6 قسم کے لوگ ہیں استغفار. جو اس کے ساتھ خادم بیٹھا ہوا تھا یا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس مختلف مسئلے ہیں اور آپ نے سب کو حل ایک ہی تجویز کیا. فرمایا قرآن کے اندر تو اللہ پاک نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے قوم کے اندر کہو کہ تم استغفار کرو، مجھ سے توبہ کرو، میں جو ہے نا تمہارے لیے نہریں چلا دوں گا، پھل لگا دوں گا، تمہیں جو ہے نا نرینہ اولاد دوں گا، ان سے تمہیں فائدے حاصل ہوں گے، تمہیں مال دوں گا. یعنی توبہ کرنے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ مسائل کو بھی حل کرتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے. اور مجھے ایک بات بتائے، جب ایک شخص لاپتہ ہو جائے اپنے اولاد میں سے، بچوں میں سے، جب کوئی شخص لاپتہ ہو جائے اور اس کو جب ڈھونڈنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ حیدرآباد میں، کراچی میں، یا جب مل جاتا ہے تو کتنی محبت ہوتی ہے. ماں اپنے بچے کو چوم چوم لیتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہم میں سے کسی کے ساتھ، کسی کے گھر سے کوئی بچہ لاپتہ ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ اور جب بچہ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے غالباً حرم کے اندر ایک عورت تھی، اس کا بچہ لاپتہ ہو گیا، چھوٹا بچہ گود کا. وہ عورت پورے حرم کے اندر، پورے مکے کے اندر گھوم رہی ہے چلا چلا کے کہ بچہ 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 بچہ. اور جب اس کو بچہ ملا کافی کوشش کرنے کے بعد اور ڈھونڈنے کے بعد تو فوراً اس کو چومنے لگی. اتنا چوما فوراً اس کو دودھ پلانے لگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس عورت کو دیکھو، یعنی اس کا بچہ مل گیا بچھڑا ہوا. فرمایا کہ اللہ بھی اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. یعنی اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جب انسان توبہ کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. اللہ جل شانہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تو آسمان کو گناہوں سے بھر دے، ہواؤں کو بھر دے، فضا کو بھر دے، میرے عرش تک گناہوں کو لے آ. اتنے گناہ تو انسان نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ایک اپنی وسعتیں بتا رہے کہ اللہ پاک معاف کرنے کی وسعت بتا رہے، اپنی رحمت کی وسعت بتا رہے اللہ پاک کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ معاف کرنے والا کتنا بڑا ہے. وہ فرماتے کہ تو اتنے گناہ کر لے سمندر کے جاگ کے برابر، پوری دنیا میں جتنا بارش کے قطروں کے برابر، پوری دنیا میں کائنات میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر، حتیٰ کہ میرے عرش تک گناہوں کو لیا، ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں. فرق یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم توبہ استغفار نہیں کرتے، پھر ان گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم پریشانیوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے. اللہ سے کیا بن جائے؟ یہ توبہ کرنا جو ہے، اللہ کو منانا، یہ بہت بہترین چیز ہے. وہ بنی اسرائیل میں ایک کفل شخص تھا، روزانہ ان کے پاس ایک نئی عورت آتی تھی. ایک دن ایک عورت آئی، اس نے اس کو پیسے دیے. اس عورت نے کہا کہ اے کفل، میں بدکار عورت نہیں ہوں، میں کیا بدکار عورت نہیں ہوں، لیکن غربت کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں. تو کفل نے کہا جو تمہیں میں نے پیسے دیے وہ میری طرف سے صدقہ، ہدیہ، جو بھی سمجھو.
باقی مجھے معاف کر دینا، تم میری بہن ہو، اور اللہ سے مجھے معاف کر دینا. اور خود اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے. اتنے میں کیا ہوا کہ صبح جب لوگ اٹھے تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا نورانی سطروں سے کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یعنی ایک توبے نے اس کو کہاں تک پہنچایا کہ دروازے پہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میرے عزیز ساتھی، یہ توبہ کرنے کا حال ہے. اب توبہ کیا چیز ہے؟ انسان ایک توبہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی سامنے آ کر وہ توبہ کرتا ہے کہ اتنا بڑا رب، پوری کائنات کو بنانے والا، میں اس کی نافرمانی کروں، یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے جتنی نافرمانی. ایک تو اس کی بڑائی کو دیکھ کر توبہ کرنا، اس کی عظمت کو دل میں بٹھا کر، اس کی عظمت کو دل میں جما کر توبہ کرنا، اور ایک تو یہ اپنے عزت نفس کے لیے توبہ کرنا. لیکن اللہ تو عزت نفس کے لیے جو توبہ کرتے اس کی بھی لاج رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب کیٹ سالی کا وقت آیا، اب نبی موجود ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں. پہلے تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر نکلو ایک میدان کی طرف، وہاں مجھ سے دعا مانگو، دعا قبول کر لوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں اعلان فرمایا، اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو لے کر میدان میں گئے. جب وہاں پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، اب جب دعا کرنے لگے تو بارش نہیں برس رہی. موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے ہم کلام میں فرمایا، اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے خود حکم دیا کہ پورے قوم کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور میدان میں آ کے جمع ہو جائیں اور مجھ سے توبہ کریں، میں توبہ معاف کر دوں گا، گناہوں کو جو ہے نا جو قید سالی ہے اس کو ختم کر دوں گا. فرمایا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی کی گئی. فرمایا موسیٰ، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اگر وہ اس مجمع سے ہٹ جائے، نکل جائے، تو میں تمہاری سب کی دعائیں قبول کر لوں گا. اب مجھے بتاؤ کہ وہ شخص کتنا گناہگار ہوگا، اس کے گناہوں کی نحوست کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، دعا قبول نہیں کر رہا. اللہ ایک نبی موجود ہے اور کلیم اللہ، رسول بھی اللہ کے، اب دعا قبول نہیں کی رہی، اور ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی ہے. اب وہ شخص کے گناہ کس درجے کے ہوں گے؟ سوچو تو صحیح، کس درجے کے گناہ ہوں گے کہ اس کی وجہ سے اللہ نبی کی دعا قبول نہیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی ایسا شخص ہے وہ اس مجمع سے ہٹ جائے. وہ جو شخص تھا گناہگار، اس نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف دیکھا، وہ مجمع سے کوئی شخص باہر نکلتا وہ اس کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ سمجھ گیا دل کے اندر کہ وہ گناہگار تو میں ہی ہوں. اب یہ کیا؟ اب وہ دل میں رابطہ شروع کیا اللہ سے. کس سے؟ دل سے رابطہ، دل سے رابطہ شروع ہو گیا. اور رابطہ اس لیے اور توبہ استغفار کرنے لگا، وہ اس لیے نہیں کرنے لگا اللہ کی بڑائی کو دیکھ کر، اللہ کی عظمت کو دیکھ کر، اللہ کے یعنی کبریائی کو دیکھ کر اس نے توبہ نہیں کی. اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے توبہ نہیں کر رہا. اب وہ شخص اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ اگر ان مجمع کے سامنے میں نکل گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، پورے لوگ پہچان لیں گے مجھے کہ یہ شخص اتنا گناہگار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہتا ہے یا اللہ آج تو میری عزت بچا لے، آج میری عزت کا سوال ہے، ورنہ ان سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا. بس یہ الفاظ زبان پہ ادا کرنے تھے، اللہ نے بارش برسا دی. اب موسیٰ علیہ السلام تعجب میں آ گئے. اب اللہ سے پھر ہم کلام ہوئے اور عرض کی اے اللہ، مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی باہر نکلا نہیں اور بارش آپ نے برسات شروع کر دی. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس نے ہم سے صلح کر لی. کیا کر لی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اے اللہ اس کا نام تو بتا دیجئے. اللہ نے فرمایا جب وہ میرا اتنے سالوں سے نافرمان تھا، میں نے اس پہ پردے ڈالے، اب تو فرما بردار بن گیا، اب کیوں نام بتاؤں؟ یعنی اللہ پھر ایسی حیا والا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے عزیز ساتھیوں کہ اللہ توبہ کرنے کو اتنا پسند کرتا ہے. ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا دیکھو. یہ ولایت کا ملنا جو ہے نا، ملنا ولایت کا، آج ہم نے ایک ٹرین چل چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ ہر کوئی بن نہیں سکتا، اور یہ وہ مطلب مختلف جو اپنے ذہن کے اندر ہو. سمجھیں؟
لیکن اللہ پاک جب کسی کو ولایت دینا چاہتا ہے تو پھر وہ کسی نہ ذکر کا نہ مجاہدے کا، وہ اس کی قدرت میں سے، ٹھیک ہے۔ ولی کے معنی ہے دوست کے، دوستی اللہ سے لگاؤ، دوست بن جاؤ گے اللہ کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مقصد یہ ہے، اسی طریقے سے ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، اتنا وہ گناہگار، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، اتنا گناہگار کہ لوگوں نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑا، پورے قوم والوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص اتنا گناہگار، اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینک دیتے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے اس شخص کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا گیا۔ جب اس کو جنگل میں پھینکا گیا، اس نے آگے پیچھے دیکھا، ریگستان کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور اللہ سے دل ہی دل میں جو ہے نا باتیں شروع کر دی۔ اب باتوں پہ غور کرنا کس طرح الفاظ کے، کہا اے اللہ، آج میرے قوم کے لوگوں نے، قبیلے کے لوگوں نے مجھے، سب نے مل کر اٹھا کے جنگل میں پھینک دیا، آج سب مجھ سے دور ہو گئے، سب نے مجھے خود ہی الگ کر دیا، لیکن یا اللہ میں نے تیری نافرمانی بڑی کی ہے، لیکن یا اللہ تو میرا رب ہے نا، کوئی ہو یا نہ ہو تو میرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، چاہے گناہگار ہوں، جو بھی ہوں۔ اب وہ اللہ کو کیسے منانے لگا، اب الفاظ کیسے ہیں، اب اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری خدائی میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہیں کر۔ الفاظ پہ غور کرو، یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری خدائی میں کمی آتی ہے تو پھر تو مجھے معاف نہیں کر، اگر تیری خدائی میں کمی نہیں آتی، تیری ذات پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، پھر تو مجھے معاف کر۔ اللہ نے فوراً معاف کر دیا، اسی ٹائم روح بھی قبض ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جاتی ہے کہ جاؤ فلاں جنگل میں میرا ولی، کون ولی، اور فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور اپنے قوم میں اعلان کر دو کہ جس نے اس کے جنازے میں شرکت کی میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ اب یہاں ولایت کیسے مل گئی؟ دعا مانگنے سے، توبہ کرنے سے، ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے قوم میں کہ آؤ بھائی، اللہ کا حکم ہے کہ جو شخص میرے ولی کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو معاف کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو، لوگوں کو لے کر ساتھ میں چلے جنگل کی طرف، جب دیکھا تو وہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے لوگ پریشان ہوئے، کہا یہ تو وہی شخص ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی تعجب میں، ہم کلام ہوئے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے مجھ سے اس طریقے سے مانگا ہے کہ میں نے اس کو معاف کر دی، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اگر یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی مغفرت کا مجھ سے کہتا تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ یعنی قیامت تک جتنے انسان آتے ہیں اور سب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ اگر تیری خدائی میں کمی نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دے، میں تو اسی ٹائم وہ بھی قبول کر لیتا۔ لیکن یعنی جس انداز سے اس سے مجھ سے باتیں کی وہ انداز مجھے اتنا پسند آیا، جس انداز سے اس نے مجھ سے توبہ مانگی وہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کا ذکر کرتا میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ ایسی محبت کرنے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اے تم نے منع کیا تھا نا کہ انسان کو پیدا نہیں کرو، یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ ڈمپلا گا، آج دیکھو میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج میرے بندے نے پہچان لیا کہ میرا کوئی رب ہے کوئی پوری کائنات کو بنانے والا ہے، کوئی مجھے پیدا کرنے والا۔ آج اس میرے بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا اور آج اس نے مجھ سے صلح کر لی، میری طرف پلٹ کر آ گیا۔ تو فرشتوں کو اللہ یہ کہہ کر سناتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ سے تعلق بناتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو آسمانوں پہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اکثر جو لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا، پورے اس کو سجا دیتے ہیں، بلڈنگ کو اکثر دیکھا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے خرافات سے بچائے۔ بہرحال ایک سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے
جب ایک انسان ایک شخص توبہ کرتا ہے اللہ آسمانوں پہ چراغاں کر دیتا ہے ایک شخص کی وجہ سے. فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ آج چراغاں کیوں کیا گیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آج فلاں بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, مجھ سے توبہ کر لی ہے, میری طرف پلٹ کر آ گیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں, اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم وہ نہ کریں. بعض لوگ آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہم کیسے ذکر کریں, ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہم کیسے نماز پڑھیں, ہم اتنے گناہ گار ہیں, ہم کیسے یہ نیک کام کریں. گناہ اپنی جگہ, نیک کام اپنی جگہ. گناہ انسان سے آگے ہو جائے, گناہ انسان سے ہو جائے, اس کو گناہوں کو ختم کرنے کا تو حل بھی اللہ نے بتا دیا نا. جب گناہ ہو گیا تو لوگوں کو کیوں بولتے ہو بھائی کہ مجھ سے یہ میں اتنا گناہ گار ہوں؟ جا کے توبہ کر لو اللہ سے بھائی, اس کا حل تو توبہ ہی ہے نا. توبہ کر لو, اللہ کو منا لو, اللہ تو فوراً مان جاتا ہے. یہ کوئی دنیا کا کوئی DIG, کوئی وزیر اعظم یا کوئی جج تو نہیں ہے کہ اس کو جو منتیں کرنی پڑیں گی اور درخواستیں لکھنی پڑیں گی. یہ تو اللہ ہے. اللہ کے سامنے صرف اگر آنسو نہ بھی بہائے, انسان نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے اپنے گناہوں پہ, اللہ معاف کر دیتے سارے گناہ. میرے جی ساتھیوں, اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں. نا امید یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں, میں یہ نیک کام کیسے کروں. جیسے شیطان کا دھوکہ ہے, انسان سے گناہ ہوں گے, گناہ سے وہ بچ نہیں سکتا. جب گناہ سے بچ گیا تو فرشتہ ہو گیا, اور انسان فرشتہ بن نہیں سکتا. انسان معصوم نہیں ہو سکتا. یہی اس کا لے کہ گناہ ہو جائے فوراً شرمندہ ہو جائے انسان. اے اللہ میں نے گناہ کر دیا, تو مجھے معاف کر دے. یا اللہ میں نے تجھ سے ارادہ کیا تھا, پختگی اختیار کی تھی کہ اللہ آئندہ کے لیے تیری نافرمانی نہیں کروں گا, لیکن یا اللہ پھر بھی کمزور ہوں, انسان ہو گیا گناہ, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. پھر دوبارہ عہد کر لے, ارادہ کر لے آئندہ کے لیے گناہ نہیں کروں گا. پھر ہو جائے انسان, بہگ جائے, شیطان کے بہکاؤ میں آ جائے, نفس کے اس میں آ جائے, پھر توبہ کر لے. میرے جی ساتھیوں, یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے نا, یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑی برکت والا ہے. حدیث میں بہت سے حدیث آتی ہے رمضان کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے لیے دعا مانگتے تھے, یا اللہ اتنی زندگی دے دے کہ رمضان کا مہینہ پا سکوں. خصوصی آپ علیہ السلام دعا فرما دیں, اور امت کو بھی دعا سے بلائے کہ اس دعا کے اہتمام کیا کرو. ہم بھی یا اللہ رمضان کا مہینہ آ رہے ہیں, رمضان کا بابرکت مہینہ. غالباً پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت, تیسرا جہنم سے خلاصی. تو رمضان میں اللہ کی رحمت جو نا وہ برس رہی ہوتی, برسات کی طرح, بارش کی طرح, اس کو ہم خوب سمیٹیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا سکا, تو یہ سب سے بڑا بد نصیب شخص ہے کہ اتنا رمضان کا مہینہ ملا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. میرے جی ساتھیوں, مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں. اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں, اور پہلے سے ہی جو نا رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کا استقبال کریں. اے اللہ تو نے برکتوں والا مہینہ قریب آ چکا ہے, سر پہ ہے, لیکن یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے, اور تو مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں رمضان کا مہینہ پا سکوں, اس کی برکات کو حاصل کر سکوں. بہرحال ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں, اور رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ سرکش شیاطینوں کو قید کر لیتے ہیں. حدیث پہ آتے ہیں نا کہ سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ ہم نے شیطان تو قید ہے, پھر بھی ہم سے یہ چیزیں ہوتی ہے. دیکھو انسان جب سائیکل کا پہیہ چلتا ہے یا ٹیر چلتا ہے, جو بھی گاڑی کا سلب بند کر دو یا بٹن بند کر دو, لیکن جب تک وہ تو بجلی تو بند ہو جائے گی, لیکن وہ رننگ میں جو ہے وہ تو چلے گا نا, آگے تھوڑا سا تو جائے گا نا, جائے گا کہ نہیں, یا اسی ٹائم جام ہو جائے گا. یہ پنکھا ہے, آپ اس کا بٹن بند کر دو, یہ فوراً رک جائے گا, گھومے گا, گھوم پھر ہوگا نا. اسی طریقے سے سال بھر جو شیطان نے محنت کی ہوتی ہے, تو وہ بس اس کی وہی ہوتا ہے رمضان میں کہ جیسے کہ وہ بند ہو گیا, لیکن وہ تھوڑا بند آگے چلا جاتا ہے. سرکش شیاطینوں کو اللہ قید کر دیتا ہے, اور وہ شیاطین
جو غیر رمضان میں بڑے بڑے جو نا حد تک کراس کر جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات دیتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں ویسی حرکتیں نہیں کر سکتے، ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آ رہے ہیں، اس کے لیے جو نا تیار ہوتے ہیں، تیاری کریں۔ اس رمضان کے مہینے میں جو نا خوب کثرت ذکر کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، کیونکہ رمضان کے مہینہ جو نا اس میں جو نا قرآن کی تکمیل بھی اس مہینے میں، قرآن کا نزول بھی اس مہینے میں۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اعمال سے اپنے اللہ کو راضی کریں، ہر وقت استغفار پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کا مفہوم ہے کہ روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ امام الانبیاء جب 70 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ دعائیں مسنون، دعائیں ذکر اذکار وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ پاک حادثات سے ٹال دیتا ہے، اللہ پاک ان کے مطالبوں کو پورا کرتے ہیں، جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں ذکر اذکار کا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ذکر اذکار ایسی چیز ہے، اگر ایک شخص دیندار ہے، عالم ہے، مفتی ہے، دیندار ہے، جو بھی ہے، اب دعاؤں کا اثر الگ ہے۔ انسان، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ ایک عالم ہوگا تو اس کے علم کی وجہ سے شیطان بھاگے گا نہیں اس سے، لیکن اگر وہ یہ دعا پڑھے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ دیندار ہونا الگ بات ہے، ذکر اذکار دعاؤں کا پڑھنا یہ الگ چیز ہے۔ اسی طریقے سے باتھ روم کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، باتھ روم شیطانوں کا گھر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھلائی ہے کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لو۔ اللہ ایک روحانی طور پہ ایک آثار لگا دیتا ہے کہ وہ باتھ روم میں جب بندہ چلا جاتا ہے شیطان اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے حفاظت میں ہو جائے۔ اب یہ جو شیطان سے حفاظت میں آئے گا اس کے علم کی وجہ سے نہیں آئے گا کہ میرے پاس علم ہے، میں بڑا فقیہ ہوں۔ اب یہ اس دعا، اللہ نے اس کا ذریعہ جو بنایا اس دعا کو بنایا۔ اسی طریقے سے ہمارے حضرت ایک فرماتے ہیں کہ ہم جو آثار لگاتے ہیں یہ جادو جنات سے حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ کس سے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر شاگرد آ جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں حضرت ہم نے آثار بھی لگایا تھا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ آثار الگ چیز ہے، آثار تم نے ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے لیے نہیں لگاتے کہ میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، آثار تم نے اپنے روحانیت کی حفاظت کے لیے، شیطان جادو سے حفاظت کے لیے تھا۔ اب ایکسیڈنٹ جو ہوا وہ تمہاری دعاؤں کی نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا کہ تم نے سفر کی دعا نہیں پڑھی۔ اب یہاں جو تمہاری حفاظت کی جائے گی وہ آثار سے نہیں کی جائے گی، وہ سفر کی دعا سے کی جائے گی۔ یعنی ہر موقع محل کے اعتبار سے دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر اذکار سکھایا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کیا کریں۔ آج امت اگر دعاؤں پر آ جائے، مسنون اعمال کی پابندی شروع کر لیں، ذکر اذکار کی پابندی شروع کر لیں، تو ہماری بہت سی برائیاں، بہت سے تکالیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ذکر اذکار کرنے سے انسان کے دل میں جو آتا ہے اللہ اس کو بغیر پورا کر دیتا ہے، بغیر مطالبے کے، اس کی چاہت کو اللہ اس کے ذکر میں سی طاقت پیدا کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پھر اس کے دل میں جو آتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، ہم خوب کثرت سے ذکر کریں، اجازت کے ساتھ، خود سے نہیں کرے کوئی ساتھی، اور جن ساتھیوں کو فیض و نور کی اجازت پڑیں وہ ہم تمام ساتھی اپنے جو نا معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کمی نہیں کریں، بلکہ ایسا نہ ہو کہ علاج کی اجازت مل چکی ہے تو اب ہم سست ہو گئے، نہیں، اب اور کثرت ذکر کو کوشش کریں اپنے نصاب کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نصاب سے گمراہی رک جاتی ہے۔ جب نصاب جس جگہ ہوتا ہے تو نصاب سے گمراہیاں رک جاتی ہیں۔ خوب کثرت ذکر کریں اور اللہ سے مانگے، اے اللہ ہمارے جسم کو ذاکر بنا دے، ہمارے اپنے ذکر کو ہمارے ورید شریانوں میں جاری فرما دے، یہ اللہ سے دعا کریں گے نا اس کا اہتمام، بس اللہ پاک ہم سب کو ذاکر بنا دیں۔ 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دونوں ہاتھ